حدیث ہم تلاوت کر رہے تھے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، کہ مردوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ واسألوا اللہ من فضلہ، اور اپنے رب سے اس کا فضل مانگتے رہو، ان اللہ کان بکل شیء علیما، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ معزز سامعین، مذکورہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو دولت، کاروبار، جائیداد، مال، اس کا طریقہ کار بھی سکھایا، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو مال میں کسی قسم کا تصرف نہیں دیا جاتا تھا، عورتیں ایک قسم کی غلام ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کبھی رسم کو توڑ کر اپنے محبوب کے ذریعے عورتوں کو بھی جائیداد کا، مال کا مالک بنایا، اور اگر ضرورت پڑے تو کاروبار کی بھی اجازت دی۔ اور کچھ ایسی بھی عورتیں ہوتی تھیں خاندانی، جن کو مال جو ہے وہ ورثے میں ملتا تھا، تو جب وہ بیاہ کر کسی اگلے گھر جاتی تو اس کا سارا مال ہتھیار لیا جاتا تھا، اس کے ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے بھی اس کے پاس کچھ چیز نہیں ہوتی تھی۔ تو فرمایا ایسا نہیں ہے، اگر کسی عورت کو خاندان کے طور پہ، والد کے طور پہ جو جائیداد ملے گی، شوہر بھی اس میں سے چھٹا حصہ استعمال کر سکتا ہے۔ چھٹا حصہ، اگر 1,00,000 روپیہ ملا ہے یا 100 کنال ملی ہے، تو 100 کا چھٹا حصہ جو ہے وہ شوہر استعمال کر سکتا ہے۔ اس کو 6 حصوں میں کریں تقسیم، تو جو چھٹا حصہ ہوگا وہ شوہر استعمال کرے گا، باقی وہ بیوی خود کرے گی یا اس کے بچے کریں گے، باپ نہیں کر سکتا اس کے بعد۔ تو کتنا بہترین اصول ہے اسلام کا، اور کتنی اسلام نے عورت کو جو ہے وہ آزادی اور عزت عطا فرمائی۔ لیکن سامعین، یہاں پہ یہ بھی بات ہے کہ کچھ دنیا والے جو آج کے جدید اس معاشرے کے دعوے دار بنتے ہیں، وہ خیالی پلاؤ پکاتے ہیں۔ اسلام جو ہے وہ حقیقی معنوں میں عورت کو تحریم دیتا ہے، عزت دیتا ہے، حرمت دیتا ہے۔ اور سامعین، اس کے بعد یہاں فرمایا گا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِ، اپنے مالک کے حضور ہر وقت سوال کرتے رہو، اس سے مانگتے رہو اس کا فضل، اس کا فضل مانگتے رہو، نہ کہ ایک دوسرے کے حصص پر، نہ کہ ایک دوسرے کی جائیداد اور اس کے ایک دوسرے کے مال پر نظر رکھو، اور ایک دوسرے کے مال پر نظر رکھ کر اس سے کوئی امید جلاؤ۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا، تمنا نہ کرو ایک دوسرے کے مال پر۔ اور فرمایا ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس سے اگلی آیت پاک میں ایک اور کبھی رسم جو ان میں پائی جاتی تھی اس کی مذمت فرمائی، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہر ایک کے لیے بنا دیے ہیں ہم نے وارث اس مال سے جو وہ چھوڑ جائیں گے، ماں باپ یا قریبی رشتہ دار۔ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اور وہ لوگ جن سے بندھ چکا ہے تمہارا عہد و پیمان، تو انہیں دو ان کا حصہ۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مشاہدہ فرمانے والا ہے۔ سامعین، جیسا کہ جو غلام ہوا کرتے تھے یا متبنہ ہوا کرتا تھا، منہ بولے بیٹے جسے لے بالک کہتے ہیں، تب بھی لوگ لیتے تھے، آج بھی لوگ لیتے ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی۔ اگر کسی کی بیٹیاں ہیں تو وہ بیٹا کسی سے لے لیتا ہے، کسی کی ہے ہی نہیں ہے تو پھر بھی وہ کسی نہ کسی سے کوئی اڈاپٹ کر لیتا ہے۔ تو یہ جو اڈاپٹ کرتے ہیں بچے، ہم ان بچوں کو ہم ولدیت نہیں دے سکتے، لیکن یہاں پہ اتنی کھلی سرکشی کی جاتی ہے، اکثر و بیشتر اس کو والد کا نام دیا جاتا ہے، جو کہ سراسر اسلام کے خلاف ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کا نسب چینج ہو جاتا ہے، وہ بیٹا کسی کا ہوتا ہے، نام ولدیت لگانے سے وہ کسی کا بیٹا بن جاتا ہے، بنتا تو نہیں ہے لیکن دنیا میں مشہور ہو جاتا ہے۔ تو یہی تشہیر تو اس سے تو اللہ نے منع کیا ہے، کیوں کہ جب وہ دوسرے جس نے پالا ہے اس کے نام سے مشہور ہوگا
تو عدالت لوگ اس کو جائیداد دینا شروع کر دیں گے اس کا بیٹا سمجھ کے، تو لہٰذا جو اس کا حق بنتا ہی نہیں اس کو نہیں دینا چاہیے۔ تو سامعین اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہے منع فرمایا کہ ہم نے جن جن کو وارث بنایا ہے جو وہ اس سے پیچھے گزر چکے ہیں، عورتوں کے بھی مردوں کے بھی، بیٹیوں کے بیٹوں کے، ہر کسی کا پیچھے حصہ گزر چکا ہے۔ ہم نے جن کو وارث بنایا اور قریبی رشتہ داروں کو، ان کو ہی تم نے حصہ دینا ہے، باقیوں کو نہیں حصہ ملے گا۔ اور والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اور وہ لوگ جن سے بندھ چکا ہے تمہارا عہد و پیمان۔ پہلے یوں بھی ہوا کرتا تھا کہ جس کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوا، ایک شخص نے معاہدہ کیا کسی دوسرے شخص کے ساتھ کاروباری لحاظ سے، وہ فوت ہو گیا اچانک یا جس بھی وجہ سے وہ فوت ہو گیا، تو جو اس کی جائیداد بچی ہے، جس کے ساتھ کاروبار تھا، عہد و پیمان تھی، بات چیت تھی، اس کو 1/6 حصہ دیا جائے گا، 1/6 حصہ دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی منع فرما دیا کہ جو جس کا جتنا شراکت دار تھا دنیا میں بس تھا، جب وہ دوسرا چلا گیا، ایک پارٹنر چلا گیا، تو دوسرے کو اس میں سے کچھ نہیں ملے گا، وہ تقسیم کیا جائے گا مال، اس کا جتنا اپنا بنے گا وہ اس میں سے لے گا، دوسرے کی جائیداد میں سے وہ نہیں لے گا۔ اور یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ نے گھر کی سربراہی، حکومت، سلطنت کو بیان کیا۔ یہ چھوٹا سا ایک ملک ہے جس کو گھر کہتے ہیں، خاندان کہتے ہیں، اس کا نظام فرمایا کیسے چلانا چاہیے۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد محافظ اور نگران ہے عورتوں پر، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس کی وجہ یہ ہے کہ فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر۔ کیوں فضیلت دی؟ وبما انفقوا من اموالہم، اور اس وجہ سے کہ مرد خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو عورتوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ آگے پھر عورتوں کی خصوصیات ہیں، فالصالحات قانتات حافظات للغیب، فرمایا عورتیں نیک عورتیں، اطاعت گزار عورتیں، اور شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی مال اور اس کی عزت کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، اور وہ عورتیں اندیشہ ہو تمہیں جن کی نافرمانی کا پہلے سے تو انہیں سمجھاؤ، فعظوہن، انہیں واعظ و نصیحت کرو، وہجروہن فی المضاجع واضربوہن، اور پھر وہ اگر شرارت کریں، گناہ کریں تو ان سے بستر الگ کر دو، اور اس کے بعد پھر اگر وہ باز نہ آئیں تو وَضْرِبُوهُنَّ، انہیں مارو، انہیں مار دو، سزا دو، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اور پھر مار کے بعد اگر وہ اچھائی کی طرف پلٹ آئیں، تمہاری اطاعت کرنا شروع کر دیں، تو تم اچھا راستہ اختیار کرو، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، ظلمت کا راستہ اختیار نہ کرو، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، یقیناً اللہ تعالیٰ سب سے بالا اور سب سے بڑا ہے۔ معزز سامعین، اس آیت کریمہ میں خاندان کی حفاظت جسے قوام کہا گیا، قوام کون ہوتا ہے؟ قوام اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اس کی یا نگہبانی کرتا ہے یا حفاظت، اس کی اصلاح و درستی کرتا ہے، اسے قوام کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو قوام کہا کیونکہ مرد حفاظت کرتے ہیں، ضرورتیں پوری کرتے ہیں، نگہبانی کرتے ہیں، اور جہاں یہ گھر والیاں غلطی کرتی ہیں وہاں اصلاح اور درستی بھی کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جس طرح ہر فوج کا کمانڈر ہوتا ہے، یہ چھوٹی سی سلطنت ہے، گھر ہے، ایک چھوٹی سی پلٹون ہے یا یونٹ ہے جس کا کمانڈر مرد ہے، اور مرد کو یہ فوقیت کیوں عطا کی گئی، کس لیے یہ اس کو سربراہی دی گئی؟ اس وجہ سے کہ مرد کے اندر دو خوبیاں ہیں، ایک خوبی ہے وہبی اور ایک خوبی ہے کسبی۔ وہب جو وہ اڈاپٹ کرتا ہے قدرت کی طرف سے، اور دوسری جو وہ کسب محنت کرتا ہے، لگن سے دن رات کام کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس مرد کو ذہنی قوت عطا کی ہوتی ہے، جسمانی قوت اس میں ہوتی ہے، معاملہ فہم ہوتا ہے، معاملات کو اچھے طریقے سے ڈیل کرتا ہے، یہ دور اندیش ہوتا ہے، دور کی سوچتا ہے، عورت قریب کی سوچتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ صلح جو ہوتا ہے، صلح صفائی والا، لڑائی جھگڑے میں الجھنا نہیں چاہتا، لیکن
اس کے برعکس جو عورتیں ہوتی ہیں وہ ان سارے اوصاف کی مخالفت کرتی ہیں۔ اور مرد میں دوسری جو خوبی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ فرمائی وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ کون ہے جو دن رات محنت کر کے اپنی جیب جو ہے وہ گرم رکھتے ہیں اور پھر وہ کسی کو کچھ دیں؟ وہ دینے میں کنجوسی کرتے ہیں۔ آپ خود اپنے پاکٹ میں سے اگر بیوی کو خرچہ دیتے ہیں 2 4 5 ہزار مہینہ، تو جب آپ کو ضرورت پڑے گی تو وہ آپ کے دیے ہوئے پیسے میں سے بھی آپ کو نہیں دیں گے۔ یہ آپ جو گھر والے ہیں وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس سے نہیں دے گی۔ جو آپ نے دیے ہیں، محنت آپ نے کی ہے، وہ آپ کو ضرورت ہے، گھر کے سربراہ کو ضرورت ہے، وہ پلٹا کے نہیں دے گی کہ یہ میرے ہیں۔ تو آپ کس طرح سوچ سکتے ہیں کہ اللہ اس سارے نظام کی سربراہی یا ذمہ داری اس کے کاندھے پہ ڈال دے؟ لیکن یہاں اس معاشرے میں یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ کچھ خواتین بھی ایسی ہوتی ہیں معاملہ فہم جو مردوں سے بعض زیادہ سمجھدار ہوتی ہیں۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نظام ہے، جو مرد اپنی ذمہ داری سے بیک ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے جب کوئی اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتا تو ہم کسی دوسرے کو لے آتے ہیں، لیکن موسٹلی میں نے دیکھا ہے کہ خواتین اس قابل نہیں ہوتی کہ ان کے اوپر ٹوٹل اعتماد کیا جائے۔ یہاں شہروں میں تو کیا جاتا ہے، ہمارے دیہاتوں میں ایسا بالکل سین نہیں ملتا۔ تو سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے مردوں کو فضیلت عطا فرمائی، اور اس کے بعد خواتین کی جو اوصاف ہیں، صفتیں ہیں، ان کو بیان فرمایا ہر عورت میں یہ صفت ہونی چاہیے کہ فصالحات، وہ نیک ہونی چاہیے، متقی پرہیزگار ہونی چاہیے، اور قانتات، وہ اطاعت گزار ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوشی ہو، اور جب وہ حکم کرے، آرڈر کرے تو وہ اطاعت کرے۔ یہاں پہ ٹوٹلی الٹ ہوتا ہے۔ ایک خطیب صاحب کی میں تقریر سن رہا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہاں کہ آپ دیکھیں کہ سجنا دھجنا سورنا بننا یہ ایک شخص کے لیے اجازت ہوتی ہے، اسلام نے، اللہ نے، قرآن نے، رسول اللہ نے اجازت دی، وہ گھر کا شوہر ہوتا ہے۔ تو گھر میں یہی خواتین جو ہماری ہوتی ہیں منہ تک نہیں دھوتی، کپڑے تک نہیں بدلتی، کام کاج میں اور معاملات میں تو جیسے ہی گھر سے باہر قدم رکھنا ہوتا ہے، کوئی بھی معاملہ ہو، خوشی ہو یا غمی ہو، ان کا سجنا دھجنا ہی نہیں ختم ہوتا۔ جس کی اور گھر والا چونکہ جہالت ہے، پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ بھی اس چیز کو نہیں کرتے، بھائی تم کہاں جا رہی ہو اور کدھر جا رہی ہو اور کام کیا کر رہی ہو۔ اگر وہ صاحب علم ہو، صاحب شریعت کو سمجھنے والا ہو تو وہ اسے سمجھائے گا نا بھائی نا، میری رفیقہ حیات، آپ یہ جو کر رہی ہو یہ اسلام اجازت نہیں دیتا، یہ صرف میری پراپرٹی ہے، اس کو میرے تک ہی محدود رکھو، باہر جب بھی جاؤ سادگی سے جاؤ۔ تو یہاں پہ سرخی پاؤڈر ہی نہیں ختم ہوتے، 4 گھنٹے وہ پارلر والے جو ہے وہ وہاں اپنا وقت لگائی رکھتے ہیں۔ تو یہاں آنے والا ہر میرا دوست، میرا بھائی، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بیوی ہے، ہر بندہ یہ رشتے رکھتا ہے، ہم اسی معاشرے کے باشندے ہیں۔ اس لیے یہ یاد رکھیں 4 بندوں کے اوپر ہر عورت کی ذمہ داری آتی ہے، شوہر، بیٹا، بھائی اور والد۔ ان 4 کے اگر رشتوں میں سے کوئی بھی ہے تو وہ اس کی ذمہ داری ہے وہ سمجھائے، ان کاموں کی طرف نہیں جانا۔ اگر جاؤ گے تو وہی عربوں کا پرانی جہالت کا نظام ہوگا، اور کل قیامت میں اللہ تعالیٰ پکڑیں گے، اور پھر کون کہے گا، اس کے سامنے کوئی جواب نہیں دے سکے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ جو جتنی بھی میں نے جس کو سطرت اور رعیت دی ہے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ کی حضور دعا ہے کہ مالک کائنات مجھے اور آپ سب کو عمل